اس بات پہ عمران خان کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کے بھی تو مطالبات نہیں ہوئے پورے، ان کے احتجاج میں بھی لاشیں گری ہیں، جیسا کہ تحریک لبیک کے احتجاج میں لاشیں گری تھی، ان کے احتجاج میں، تحریک لبیک کے احتجاج میں زیادہ لاشیں گری تھی، عمران خان کے احتجاج میں کم گری ہے، ہو سکتا ہے زیادہ ہوں، لیکن میں سعد رضوی صاحب سے بھی ملا ہوں۔ چلیں اس پروگرام میں پہلی بار کہہ رہا ہوں، سعد ہمارا لومینائی فاؤنڈیشن سے پڑھا ہوا ہے، بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے۔ سعد یہاں سے اس نے کورس کیا ہوا، لیڈ دی لیڈر، پرانی بات ہے، تب بابا جی حیات تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ان کی زندگی میں کیا، اور روز وہ جب شام کو یہاں سے کلاس لے کے جاتا تھا، بابا جی پوچھتے تھے آج کیا پڑھا، آج قاسم نے کی پڑھایا، وہاں سے ہمارا تعلق، میرا سب سے تعلق ہے، میری سب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ جہاں جہاں تک لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور ہر اچھے کام میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ سعد رضوی صاحب اور عمران خان کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنا کے جو ہے وہ بھیجی تھی، اپلوڈ کی تھی، تو اس کے بارے میں جو ہے نا لوگوں نے کچھ کمنٹس کیے، کچھ نے کمنٹس کیے بھائیوں نے کہ یہ جو فرانس کے ساتھ جو ہے فرانس ڈالر دے رہا ہے، کیا آپ بتائیں گے کہ یہ ڈالر حرام ہے یا حلال ہے؟ اور کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے کہ یہ تحریک لبیک والے جو ہے وہ اب کہاں ہیں، کیونکہ مرکزی حکومت جو ہے، کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، تو ان کے تعلقات جو ہے فرانس کے ساتھ ہیں، تو اب تحریک لبیک والے جو ہے وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ اب کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ اب کیوں توڑ پھوڑ نہیں کرتے؟ اب سڑکوں پر کیوں نہیں آتے؟ یہ بات کر رہے تھے کچھ بھائی۔ ان سب بھائیوں کے سامنے میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہیں ٹکرا سکتا، کیونکہ حکومت کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، ہر قسم کے ہتھیار ہوتے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے برتاؤ کر سکتی ہے، حکومت جس طریقے سے روکنا چاہے لوگوں کو وہ روک سکتی ہے، حکومت چاہے ان لوگوں کو گرفتار کروانا چاہے گرفتار کروا سکتی ہے، حکومت ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمے بنا کے، ان کے خلاف FIR درج کروا کے، کسی کے نام کے ذریعے بھی کٹوا کے جو ہے ان کو جیلوں کے اندر بند کرنا چاہے، وہ جتنے دنوں کے لیے بند کرنا چاہے وہ کروا سکتی ہے، چاہے وہ پاکستان کی حکومت ہو یا پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی حکومت ہو، وہ کر سکتی ہے۔ یہ تو ہر بندے کو جو ہے وہ پتہ ہے۔ اب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جو لوگ سعد رضوی کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، تحریک لبیک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تحریک لبیک جو ہے وہ سڑکوں پر رہی ہے، تحریک لبیک اس کے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ عمران خان کی حکومت میں ان کے خلاف احتجاج کرتی رہی ہے، اب شہباز شریف کی حکومت میں جو ہے وہ احتجاج نہیں کر رہی، تو آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، کوشش ہر کوئی کرتا ہے، جس طریقے سے تحریک لبیک کے لوگوں نے کوشش کی، تحریک لبیک کے قائدین نے کوشش کی کہ ہم جو ہے ان کو حکومت کے ساتھ جو ہے وہ مطالبات منوا کر فرانس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں، فرانس کو یہاں سے بھگا سکتے ہیں، انہوں نے اپنی طریقے سے جو ہے وہ کوشش کی ہے، لیکن وہ ایک الگ بات ہے، آگے سے حکومت جو ہے وہ ان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن کافی ساری باتیں جو ہے وہ مان بھی چکی ہے، لیکن اینڈ پہ ہوا کیا ہے کہ تحریک لبیک جو ہے وہ اس بات پر راضی ہو گئی ہے کہ اب جو ہے وہ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ فرانس کو اور گستاخان رسول کو جو ہے وہ جواب دیں گے، پارلیمنٹ کے سرکاری سطح پر، پارلیمنٹ کے اندر آ کے۔ اگر تحریک لبیک نے یہ بات جو ہے وہ ٹھان لی ہے، انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے اور قانونی راستے کے مطابق آتے ہوئے سرکاری سطح پر جواب دیں گے، تو میرے خیال میں یہ بات، اس سے بات کوئی اچھی ہو نہیں سکتی کہ تحریک لبیک، اگر یہ بات تحریک لبیک جو ہے وہ سڑکوں کی بجائے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے آ کے یہ مسائل جو ہے وہ حل کرے۔ اب تحریک لبیک کی کوشش ہے
تحریک لبیک کے لوگوں کی کوشش ہے کہ ہم ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں جائیں، وہاں سے جو ہے وہ پھر جو قانون کے مطابق جو راستہ ہوگا وہ ہم اپنائیں گے۔ ایک دفعہ پارلیمنٹ میں چلے جائیں، پھر پارلیمنٹ میں جب ہمارے ایم پی اے ہوں گے، ایم این ایز ہوں گے، تو ان کے ذریعے جو ہے وہ ہم اسلام کی بات جو ہے وہ آگے تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تحریک لبیک کا اب کا جو ہے وہ منشور ہے، اور انہوں نے پہلے والا منشور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ کینسل کر دیا ہے، کہ پہلے جو ہے وہ جیسے سڑکوں پہ آتے تھے وہ بات ختم کر دی ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھا ڈیسیژن ہے ان کا، یہ بہت اچھا کام کیا ہے تحریک لبیک کے قائدین نے، تحریک لبیک کے امیر نے۔ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ ساری باتیں ختم کر کے یہ سوچ کر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اور وہ یہ سوچ رکھ کر کہ تحریک لبیک جو ہے وہ الیکشن جیت کر پارلیمنٹ میں آئے گی، پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو جواب جو ہے وہ دے گی گستاخان رسول کو۔ اب ہوا کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں عمران خان کے ماننے والے ہیں یا دوسری پارٹیوں کے ہیں، وہ تحریک لبیک پر تنقید کر رہے ہیں، تحریک لبیک کے لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ تحریک لبیک کے لوگ سڑکوں پر کیوں نہیں آتے۔ دیکھیں، اگر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے آئیں گے، تو ان کو آپ زبردستی سڑکوں پر کیوں لانا چاہتے ہیں؟ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے آ رہے ہیں، اور یہ سب کی رائے تھی کہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں سرکاری سطح پر، اور حکومت جو ہے وہ جواب دے، لیکن حکومت ہماری جو ہے وہ اس بات پہ راضی نہیں تھی، وہ انکاری تھی، وہ کہتی تھی کہ ہم سرکاری سطح پر جو ہے جواب نہیں دے سکتے، اور آج تک انہوں نے سرکاری سطح پر جواب نہیں دیا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں، ان کے باوجود بھی پاکستان کی حکومت نے سرکاری سطح پر کسی کو جو ہے وہ جواب نہیں دیا، مثال کے طور پہ پارلیمنٹ کے ذریعے۔ ایک بات آپ بتائیں، چلو عمران خان کے ماننے والے لوگ جو ہے وہ بتا دیں اس بات کو کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کتنی دفعہ اسلام آباد کی طرف آنے کی کوشش کی انہوں نے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا کہ جب ہم اسلام آباد جائیں گے تو وہاں پر واپس وہاں سے تب آئیں گے جب یہ حکومت جو ہے وہ چل بسے گی، حکومت کو فارغ کر کے اپنے مطالبات منوا کر پھر ہم واپس آئیں گے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اسلام آباد پہنچ کر انہوں نے فوراً جو ہے وہ ختم کر دیا اپنا احتجاج، کچھ حاصل نہیں کر سکے، واپس چلے گئے۔ پھر کچھ دن بعد جو ہے وہ انہیں احتجاج کی کال دی، ابھی اسلام آباد جو ہے وہ نہیں پہنچے تھے تو پہلے انہوں نے اپنا احتجاج جو ہے وہ ختم کر دیا۔ وہ جب گولی لگ گئی تھی اس صورت میں جو ہے واپس چلے گئے، پھر جو ہے وہ احتجاج ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم احتجاج کریں گے، لیکن کیا نہیں۔ تو انہوں نے ایک کوشش کی اسلام آباد جانے کی طرف، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مطالبات جو ہے وہ پورے کروا کے آئیں گے، اور کچھ بھی نہیں حاصل کر سکے، کوئی مطالبات نہیں منوا سکے، اور واپس چلے گئے۔ اب اس بات پہ عمران خان کو آپ کیا کہیں گے؟ ان کے بھی تو مطالبات نہیں ہوئے پورے، ان کے احتجاج میں بھی لاشیں گری ہیں، جیسا کہ تحریک لبیک کے احتجاج میں لاشیں گری تھی۔ ان کے احتجاج میں، تحریک لبیک کے احتجاج میں زیادہ لاشیں گری تھی، عمران خان کے احتجاج میں کم گری ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہیں جو سعد رضوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو سیاست کی الف بے کا پتہ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے قاسم علی شاہ کا انٹرویو سنا ہوگا، قاسم علی شاہ نے خود بتایا، اور یہ ہم بھی یہی سوچتے تھے کہ سعد رضوی صاحب جو ہے وہ کہیں پڑھنے نہیں گئے، لیکن یہ قاسم علی شاہ نے پہلی دفعہ ویڈیو میں آ کر بتایا، انٹرویو میں بتایا، انہوں نے کہا کہ سعد رضوی صاحب، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ ہماری فاؤنڈیشن سے پڑھتے رہے ہیں، ہماری فاؤنڈیشن سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھتے رہے ہیں، یہ بات کسی کو نہیں پتا، یہ آج میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کچھ مطلب کم لوگوں کو پتا ہے، لیکن آج میں انٹرویو کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ سعد رضوی صاحب جو ہے وہ ہماری فاؤنڈیشن سے جو ہے وہ پڑھتے رہے، علم حاصل کرتے رہے ہیں۔ تو یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سعد رضوی صاحب کے پاس جو ہے وہ علم بھی ہے، اور وہ سیاست کو چلانا بھی چاہتے ہیں۔ آگے نصیب کی باتیں کہاں پہنچتے ہیں کہاں نہیں پہنچتے، وہ جو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے ذلت دے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا یہی باتیں جو میں نے آپ کو کی ہیں یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، ضرور بتائیے گا۔